بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عربی زبان سیکھیں کا 9واں سبق، الدرس التاسع، 9واں سبق، جمع مکسر کے اوزان۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع بنانے کا طریقہ، جمع کی دو قسمیں پڑھی تھیں کہ جمع سالم ہوتی ہے ایک، اور دوسری جمع مکسر ہوتی ہے، جمع مکسر ہوتی ہے۔ تو جمع سالم وہ ہوتی ہے کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے اور آخر میں واو نون یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، یا مؤنث کی حالت میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جمع مکسر کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ سنی سنائی ہے، اہل عرب سے ہم نے سن لی ہے، اس کے جو اوزان ہیں کچھ بنا دیے گئے ہیں، اس کیسی چیز ہے، قیاس پر ہی۔ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ اس کی جمع ایسے بنائی جائے گی۔ بس جن الفاظ کی جس طرح عرب میں استعمال ہوتی ہے جمع، تو ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے کچھ اوزان ہیں۔ پہلا وزن ہے افعال۔ افعال کے وزن پر کچھ الفاظ کی جمع آتی ہے، جیسے ولد کی جمع اولاد، ولد کی جمع اولاد، تو یہ اولاد افعال کے وزن پر۔ اور فرس کی جمع افراس، فرس کی جمع افراس، گھوڑا اور گھوڑے۔ شریف، اس کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے، اشراف۔ وقت کی جمع بھی اوقات۔ مطر کی جمع بھی امطار آتی ہے، مطر کہتے ہیں بارش کو۔ جمع مکسر بنانے کا جمع دوسرا وزن یہ ہے فعول۔ فعول کے وزن پر بھی بہت سارے الفاظ کی آتی ہے۔ مثال کے طور پر مالکن کی جمع ملوکن، ملوکن فعول کے وزن پر ہے، ملوکن فعول۔ تو اس طرح بادشاہ کو کہتے ہیں ملک، ملک بادشاہ کو، ملوکن جمع آگئی۔ اسد کی جمع بھی اسود، شہر کے لیے آتا ہے، اسد شہر کو کہتے ہیں۔ اور حق کی جمع بھی حقوق آتی ہے، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ شاہد، شاہد بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، گواہ کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع بھی شہود فعول کے وزن پر آتی ہے۔ جند کی جمع بھی فعول کے وزن پر جنود آتی ہے، جنود، جند کہتے ہیں گروہ کو۔ اور وجہ کی جمع بھی وجوہ آتی ہے، جو کہ قرآن میں بھی کئی دفعہ ذکر ہوا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ تو تیسرا وزن ہے فعال۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ اچھا، تیسرا وزن فعال ہے۔ فعال جیسے کلب کی جمع کلاب، کلب کتے کو کہتے ہیں، تو کلاب اس کی جمع آ گئی ہے، فعال کے وزن پر کلاب۔ اور اسی طرح ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع بھی ثیاب آتی ہے، ثیاب۔ اور رمح نیزے کو کہتے ہیں، تو رماح اس کی جمع آ گئی۔ رجل مرد کو کہتے ہیں، تو رجال اس کی جمع آ گئی۔ کبیر بڑے کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع کبار، فعال کے وزن پر کبار۔ صغیر کی جمع بھی صغار، فعال کے وزن پر آتی ہے، چھوٹے کو کہتے ہیں۔ بلد شہر کو کہتے ہیں، اس کی جمع بھی بلاد آتی ہے۔ اب چوتھا وزن ہے فعول۔ فعول کے وزن پر بھی جمع آتی ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب، کتب بروزن فعول۔ اسی طرح مدینہ شہر کو کہتے ہیں مدینہ، تو اس کی جمع بھی مدن آتی ہے۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، تو سفن اس کی جمع فعول کے وزن پر۔ صحیفہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع
صحف قرآن میں بھی آتا ہے صحف مطہرہ. اور طریقت راستے کو کہتے ہیں تو اس کی جمع طرق فعل کے وزن پر. رسول نبی پیغمبر کو کہتے ہیں تو اس کی جمع بھی رسول آتی ہے. پانچواں وزن ہے افعل. افعل کے وزن پر جیسے شہر مہینے کو کہتے ہیں تو اس کی جمع اشہر. شہر رمضان الذی انزل تو اس کی جمع اشہر. اور اسی طرح رجل پاؤں کو کہتے ہیں. رجل مرد کو کہتے ہیں اور رجل پاؤں کو کہتے ہیں تو اس کی جمع بھی ارجل. اور نہر کی جمع انہار. کئی دفعہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا ہے من تحتها الانہار. اور بحر کی جمع ابحر. اور اس کی نہر کی جمع انہر بھی آتا ہی ہے اور انہار بھی آتی ہے. تو انہار کا ذکر آیا ہے قرآن میں لیکن یہ انہر یہ افعل کے وزن پر بھی آتی ہے. بحر ابحر یہ اسی وزن پر. نفس بحر سمندر کو کہتے ہیں یا دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نفس انفس. نفس کی جمع نفس جان کو کہتے ہیں تو انفس جمع. عین آنکھ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع اعین. نمبر 6 فعلاء. فعلاء کے وزن پر جمع مکسر. وزیر کی جمع وزراء. فعلاء کے وزن پر وزراء. اور اسی طرح امیر کی جمع امراء. فعلاء کے وزن پر آتی ہے. شاعر کی جمع شعراء. فعلاء کے وزن پر آتی ہے. عالم کی جمع علماء. اسی طرح سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو تو اس کی جمع سفہاء. امین امناء. وکیل وکلاء. اسیر کہتے ہیں قیدی کو اور اس کی جمع بھی اسراء. فعلاء کے وزن پر آتی ہے. افعلاء یہ عموماً ذوی العقول کی صفتوں کے لیے آتی ہے. ذوی العقول کہتے ہیں وہ چیزیں جو عقل والی ہوں. جیسے انسان عقل والے ہیں، جن ہیں اور فرشتے ہیں. تو ان کے اندر جو فعیل کے وزن پر ہوں، جو ذوی العقول کی صفات ہوں اور فعیل کی وزن پر ہوں تو ان کی جمع افعلاء کے وزن پر آتی ہے. مثال کے طور پر صدیق فعیل کے وزن پر ہے اور ذوی العقول کی صفت ہے، انسانوں کی صفت ہے تو اصدقاء اس کی جمع آئے گی. اصدقاء افعلاء کے وزن پر. اور نبی کی جمع انبیاء. حبیب کی جمع احباء. قریب کی جمع اقرباء. افعلاء کے وزن پر آئے گی. اور غنی کی جمع اغنیاء. ولی کی جمع اولیاء. یہ ساری جمع افعلاء کے وزن پر. 8واں وزن ہے فعلان. فعلان اس کے وزن میں فارس گھڑ سوار کو کہتے ہیں. جو گھوڑے کا سوار ہوتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اسے فارس کہتے ہیں تو اس کی جمع فرسان آتی ہے. تو فعلان کے وزن پر فرسان. اور اسی طرح بلد کی جمع بلدان. فعلان وزن ہے، یہ فعلان نہیں ہے، فعلان ہے، فرسان. اور اسی طرح بلدان. بلد شہر کو کہتے ہیں، اس کی جمع بلاد بھی آتی ہے، ہم نے اوپر پڑھا، لیکن بلدان بھی آتی ہے. قضیب شاخ کو کہتے ہیں تو اس کی جمع بھی قضبان آتی ہے. قضبان فعلان کے وزن پر. 9واں وزن ہے فعاللو. جیسے عنصر کی جمع عناصر.
زلزلتن زلالل، زلزلے کو کہتے ہیں زلزلتن، تو اس کی جمع زلالن. کوکبن ستاروں کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع بھی کواکبن فعال کے وزن پر آتی ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. اور جوہر کی جمع جواہر، فعال کے وزن پر جواہر. دسواں وزن ہے فعالیل، فعالیل. جیسے فنجان، فنجان کہتے ہیں پیالی کو، تو فنجان کی جمع فناجین، فعالیل کے وزن پر فناجین. اسی طرح صندوق کی جمع بھی صنادیق آتی ہے فعالیل کے وزن پر. قندیل کی جمع بھی قنادیل آتی ہے. خنزیر کی جمع بھی خنازیر آتی ہے. بستان کی جمع بساتین، فعالیل کے وزن پر بستان باغ کو کہتے ہیں. اور سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں سلاطین. تو یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. 11واں وزن ہے فعالیلاتن، فعالیلاتن. جیسے استاذ کی جمع اساتذتن، اور تلمیذ کی جمع تلامیذتن، اور ملک کی جمع ملائکتن. ملکن فرشتے کو کہتے ہیں ملائکتن. تلمیذ شاگرد کو کہتے ہیں، اور استاذ استاذ کو ہی کہتے ہیں. 12واں وزن ہے مفاعل. جیسے مرکبن سواری کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع آتی ہے مراکبن. اور مسجدن کی جمع مساجد، اور مکتبتن کی جمع مکاتبتن، مکاتب. ہم کہتے ہیں اردو میں بھی مکاتب فکر، تو وہ مکتبہ فکر کی جمع مکاتب فکر ہوتی ہے. تو مکاتب مفاعل کے وزن پر. 13واں وزن ہے مفاعیل، مفاعیل. جیسے مفتاح سے مفاتیح، مفتاح سے مفاتیح، اور مکتوب سے مکاتیب. تو یہ کچھ وزن ہو گئے جمع کے، جمع مکسر کے. جو جمع مکسر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن یہ اوزان ہے. اس طرح ہم نے عربوں سے، اہل عرب سے سن لیا ہے، تو یہی اس طرح استعمال ہوتے ہیں. تو کچھ جملے بناتے ہیں جن میں جمع مکسر کا استعمال ہے. اقلام طویلتن، اقلام قلم کی جمع ہے، قلم کہتے ہیں پین کو، تو طویلتن لمبی کلمہ. اولاد، الاولاد صغار، بچے چھوٹے ہیں، بچے چھوٹے ہیں. الاولاد اولاد، ولد کی جمع بچے. صغار صغیر کی جمع چھوٹے ہیں. اچھا جی. رجال صالحون، رجل کہتے ہیں مرد کو، اور رجال جمع ہے نیک مرد. صالحون صالحون کی جمع ہے. طرق سہلتن، طرق طریق کی جمع ہے راستے کو کہتے ہیں. اور سہلتن سہل کی جمع ہے آسان، آسان راستے. نساء امراتن کی جمع نساء آتی ہے. یہ بعض جمع ایسی ہوتی ہیں جو اس مادے سے نہیں ہوتی، یہ ان میں سے نساء. امراتن کی جمع نساء ہے، عورت کو کہتے ہیں. اور اس کی جمع نسوتن بھی آتی ہے. نساء مسلمات، مسلمان عورتیں. ہن امہات، وہ مائیں ہیں. امن کی جمع امہات آتی ہے. الکتب صعبۃ، کتاب کی جمع کتب، کتب ہے. الکتب صعبۃ مشکل کتابیں، کتابیں مشکل ہیں. صعب کی جمع صعبۃ آتی ہے. اور
حقوق الجیرانی، جار ان کی جمع جیران آتی ہے، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، اور حقوق حق کی جمع حقوق، پڑوسیوں کے حقوق۔ الرماح طوال، الرماح طوال، رماح الرمح کی جمع ہے، نیزے کو کہتے ہیں، اور طوال طویل کی جمع ہے، طوال لمبے، لمبے نیزے، نیزے لمبے ہیں۔ المساجد نظیفۃ، مسجد کی جمع المساجد، اور نظیف کی جمع نظیفۃ، یہ بلکہ جمع نہیں ہے، یہ مؤنث ہے، تو غیر ذوی العقول کی خبر کبھی کبھار مؤنث بھی آتی ہے، واحد مؤنث بھی آتی ہے، تو یہ اس وجہ سے المساجد نظیفۃ، پاک مساجد پاک ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم انشاءاللہ 10ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔